تو ہماری سیریز جو کل چل رہی تھی ہاؤ ٹو امپروو یور سیلف، میں نے کہا تھا یہ ایک ہولسٹک پروسیس ہے اور انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے، اور بہت سارے طریقے ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے۔ دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ از اسٹرینتھن فیتھ۔ فیتھ کے اوپر بہت کام کرنا ہے، ایمان کے اوپر کام کرنا ہے۔ آپ اس ایمان کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ وہ آپ ریگولرلی جب آپ قرآن پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے آن ڈیلی بیسس، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ایمان ہے وہ اسٹرینتھن تو ہوگا ہی، مضبوط ہوگا۔ اور ریگولر ورشپ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، مطلب آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو حدیث پڑھنا ہے ڈیلی، حدیث پڑھنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ آپ کو ریگولر پریئر پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، صلاح پڑھنی ہے، اور آپ اس کی وجہ سے بے حیائی اور بدکاری سے بھی بچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو نفل کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ جو نوافل ہوتے ہیں، پریئرس ہوتی ہیں لائک دن میں یا صبح میں بھی پڑھتے ہیں، اشراق، چاشت، تو ایسی نمازیں، اور ساتھ میں اوابین اور تہجد، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو پیس آف مائنڈ بھی ملے گا اور آپ کا جو ایمان ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا۔ اور کچھ اور باتیں میں نے کہا تھا، ڈیلی ذکر کرنا ہے، ڈیلی ذکر کرنے کے بہت فوائد ہیں۔ ڈیلی ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہنا، تو اس کے بھی بہت فوائد ہیں۔ تو اگر آپ ڈیلی ذکر کرتے رہو گے، نماز پڑھو گے، اس کی وجہ سے آپ کو جو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا من بنا رہے گا، آپ کا فیتھ مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کا جو ٹرسٹ ہے نا اللہ میں وہ بڑھے گا، اور آپ کے ہارٹ میں اللہ تعالیٰ پورے دن تک رہیں گے۔ پورے دن، جیسے ہم اگر کوئی دن میں کوئی صبح میں کوئی چیز سن لیتے ہیں، لائک کوئی ایسی چیز سنتے ہیں، لائک کوئی سانگ ہی سن لیتے ہیں، کوئی رائم ہی سن لیتے ہیں، تو وہ پورے دن ہمارے دماغ میں ریسائیکل ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنا فیتھ امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن اور حدیث کو ڈیلی پڑھنا پڑے گا، ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی، اور ساتھ میں نوافل نماز کے اوپر بھی بہت کام کرنا پڑے گا، اور ذکر بھی کرنا پڑے گا ڈیلی بیسس پر، لائک تسبیحات پڑھنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کا نام لینا پڑے گا، اور چلتے چلتے، اٹھتے اٹھتے، بیٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہوگا۔ اور ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو امپروو کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صبر کا اہتمام کرنا ہے۔ تو صبر کے اہتمام سے بھی انسان اپنے کریکٹر کو، اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دن میں، شام میں سونا چاہیے، جب سونے سے پہلے ہی دیکھنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے کون سے ایسے گناہ کر دیے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، تو اس کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہے، اور توبہ کرنی ہے کہ میں دوبارہ ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا، اور ہمیشہ نالج کا سیکر رہنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ڈیتھ بیڈ تک انسان کو یہ موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بولتے رہتے ہیں کہ تیرے پاس ابھی موقع ہے، تو سدھر جا۔ تو آئی ایم ویری کوائٹ شیور دیٹ دیز تھنگس آر گونا ہیلپ یو آؤٹ۔ اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ نالج سیکھ کرنی ہے، چاہے وہ ریلیجیس نالج ہو یا چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتابیں کیوں نہ ہو۔ تو انسان جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے، وہ دونوں تعلیموں کو مطلب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، قرآن ایز ویل ایز دا سائنٹیفک، ایز ویل ایز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب کل کو بیان کرنا چڑھنا پڑتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو اس وقت انسان کو نالج ہونی چاہیے، دنیاوی نالج بھی ہونی چاہیے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اور پریکٹس گریٹیٹیوڈ، ہمیشہ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرنا ہے، شکر گزار رہنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے زندگی میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں، کیسے میں کر سکتا ہوں، میرے پاس تو وہ زبان بھی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ شکریہ ادا، اور ہمیشہ ندامت سے کام لینا چاہیے، جس کو ہم ہیوملٹی بھی کہتے ہیں، ندامت۔ دیکھو جو ہم نے کیا اس پہ ندامت ہونی چاہیے، اگر ہم نے کوئی صدقہ، زکوٰۃ، چیریٹی کی، اس پہ بھی انسان کو ہمیشہ کیا ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور ندامت ہونا بھی بہت ضروری بات ہے۔ اور گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ، اور دیکھنا ہے اپنے سے تنگ دست کو، جو مطلب اگر آپ کے پاس ہاتھ پیر سب کچھ ہے، کپڑے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، آپ یہ نہ دیکھو کسی کے پاس آڈی ہے، کسی کے پاس رولز رائس ہے، اس کو آپ مت دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو صرف اعمال میں دیکھو۔ یہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس میں آپ کو اوپر والوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ یار اس کے پاس گاڑی ہے، آپ دیکھو آپ کے پاس کیا، آپ کے پاس صحت ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو
سب سے بڑا خزانہ ہے. آپ پوچھو ایک ہارون رشید کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور اس میں اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کروں گا کیونکہ نماز کا ٹائم بھی لگ بھگ پہنچنے والا ہے. تو ہارون رشید کے پاس ایک وہ جو بولتے ہیں نا طبی آیا، ایک جو طبی مطلب علاج کرنے والا. اس نے کہا ہارون رشید کو، اے ہارون رشید، میں اگر آپ کو ایک مرض میں آپ مبتلا ہو جائیں تو آپ کو لائک آپ پیشاب پاخانہ کر رہے تھے تو آپ کا یہ پیشاب پاخانہ رک جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی سلطنت کی ہاف جتنی بھی وہ پراپرٹی ہے وہ ساری دے دوں گا. اور اس نے پھر اس طبی نے کہا، اس علاج کرنے والے نے کہا، اب آپ کو اگر پیشاب چل رہا ہے، اب یہ پیشاب جو یہ پیشاب پاخانہ ہے چلتا رہے رکنے کا نام نہ لے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا، یہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا میں جو بچی کچی جو آدھی سلطنت ہے وہ بھی اس کو دے دوں گا. تو ایک جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے انسان کو، اس کا شکریہ ادا انسان نہیں کر سکتا. کہ ہارون رشید پوری اپنی سلطنت کو، پوری جائیداد کو، پورے ریونیو کو اس ایک حکیم کو دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. صرف کس بات کے لیے؟ صرف ایک اللہ کی نعمت کا ہم قرض نہیں چکا سکتے. تو آپ سوچو، انسان کے پاس ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، ذہن دیا اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے، ہمیں ڈائجسٹو سسٹم دیا، ہمیں چلنے کی صلاحیت دی، ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی، ہمیں رشتے دیے، ہمیں ماں باپ دیے. تو ہم کتنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے؟ ہم ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. دیٹس وائی میرا آج پورے کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سدھار سکتے ہیں. تو میں نے پہلے کہا کہ ریگولر نماز پڑھ، ریگولرلی آپ کو نماز پڑھنی ہی ہوگی. آپ کو ریگولرلی قرآن پڑھنا ہوگا، آپ کو ریگولرلی حدیث پڑھنا ہوگا، اور آپ کو نافل نماز بھی پڑھنی ہوگی جس کو ہم نفل نماز بھی بولتے ہیں. اشراق ہے، چاشت ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کو ابابین ہے، اور اس کے بعد آپ کو دیکھو آپ کو جو رات میں نماز ہوتی ہے جس کو ہم تہجد بولتے ہیں، تو وہ پڑھنی پڑیں گی. آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور آپ کو زار پار کرنا پڑے گا. آپ کو لائک بیگنگ کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے بہت خطائیں ہو چکی ہیں. اور اپنا سیلف انٹروسپیکشن بھی کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے. شام کو بیٹھنا ہے ایک جگہ، پھر دیکھنا ہے دن میں کتنے ہم نے گناہ کیے. اس سے ہمیں ندامت بھی آئے گی، اور اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے ہمیشہ. جو بھی ہم چاہے ثواب کا کام کرتے ہیں، ندامت ہونی چاہیے ہمیشہ. ہم کو ہوا میں نہیں اڑنا ہے، ہمیں ہوا میں نہیں اڑنا ہے. جو انسان ہوا میں اڑا نا، وہ نیچے ہی گرا ہے. اسی لیے اگر آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، آپ کو پیشنس کے ساتھ مطلب کام لینا ہے، اور ہمیشہ گریٹیٹیوڈ، ہمیشہ آپ کو گریٹیٹیوڈ کا کیا کرنا ہے، مطلب شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا عطا کیا. اور گریٹیٹیوڈ میں ہمیشہ ایک بات دیکھنی ہے آپ کو کہ جب بھی آپ ثوابوں میں دیکھیں، اعمالوں میں دیکھیں، تو آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عنایت کیا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے، چاہے آپ ہمیں صحت ہے، سب کچھ ہے، اس میں آپ اوپر والے کو میٹیریلسٹک ورلڈ میں آپ مت دیکھیے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا آپ کو دیا، اور اس نے کچھ سوچ کے ہی دیا ہے، اور آپ کے لیے وہ سب سے بہتر ہے. تو اسی لیے میں سبھی کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی میری لائف کو دیکھ رہے تھے، اور بیچ میں تو بہت سارا اس کا اپ ہو گیا تھا یہاں پہ میرے ویوز. اور انگیج ان گڈ ڈیڈز اینڈ چیریٹی، ہمیشہ صدقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صدقہ کرنا چاہیے. مطلب اگر ہم اسمائل کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. اسمائل کرنا بھی ایک صدقہ ہے. تو آپ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ایسا آپ کو مزاج رکھنا ہے کہ خفیہ طور پر سیکریٹلی آپ ہیلپ کرو لوگوں کی، اور ایسے ہیلپ کرو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. وہ جب اپنی سلطنت میں نکلتے تھے باہر، وہ ایک عام آدمی کی طرح فتح پرانے کا لگا کر اپنی لوگ تھے ان کا حال جاننے کی کوشش کرتے تھے. رات کو نکلتے دیکھتے تھے کوئی تنگ دست تو نہیں. میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رجوع کرنا ہے، اس کے لیے آپ کی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے. تو اس کا مطلب آپ کو ایک ڈیوائس اسٹریٹجی کرنی ہے، آپ کو ایک پلان کرنا ہے. نمازوں کو کتنا ٹائم دینا ہے، اپنے گھر والوں کو کتنا ٹائم دینا ہے، اور مطلب دنیا کی جو کام ہے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے، ریسٹ میں کتنا ٹائم دینا ہے. تو اسلام اتنا ہارش نہیں ہے. اسلام ہمیں ایک مطلب کیا بولتا ہوں میں، ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے، اور بولتا ہے، اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اپنے گولز کو اس دنیا میں آپ رکھو، اور ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرو. اور ایک ویل ڈیوائس پلان بناؤ کہ نمازوں کے لیے میں کیسے، ریسٹ کے لیے کیسے، اسٹڈیز کے لیے کیسے، قرآن کے لیے کیسے، فیملی لائف کے لیے کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے میں ریلیشن شپ نبھاؤں گا، وہ آپ کو سوچنا ہے. اور سوشل ٹائی جو ہے نا، قطع رحمی نہیں کرنی. اپنے رشتہ داروں کو اگر کوئی روٹ چکا ہے تو ان کو مناؤ، کیونکہ اگر آپ ایسی ہی حالت میں کسی سے روٹے ہوں گے اور چلے جاؤ گے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اسی لیے آپ
اپنے پیرنٹ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو، اچھا سلوک رکھو، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور بھی جو آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، قطع رحمی کبھی بھی نہ کرو. اور یو نو دیٹ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو ہمیشہ ایک اچھی کمپنی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کا فیتھ اور ان چیزوں سے جو میں نے اوپر ڈسکس کی، جیسے نماز پڑھنی ہے، حدیث پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ریممبر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، مراقبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اور جو میں نے بولا کہ ہمیشہ ندامت میں رہنا ہے، اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی کیا ایک ٹائم دینا ہے، ٹائم ٹیبل ڈیوائز کرنا ہے. اور میں نے آپ کو بولا ہمیشہ چیریٹی کرنی ہے، اور ہمیشہ ندامت میں رہنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں خوش رہنا ہے. تو ان چیزوں سے آپ کا جو ہے نا کریکٹر بلڈ ہوگا، ان چیزوں سے آپ اپنے آپ میں امپروو کر سکو گے. میں بہت ہوپ فل ہوں کہ آپ عنقریب جو میرے اور بھی لائفس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ایم very sure that you are gonna like it, and in future I will come up with more videos. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. I will see you in the next one. Till then, take care of yourself, take care of your family, and be blessed always. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.